کیونکہ اس کے بعد پھر یہ بات آتی ہے کہ آپ انڈسٹریلسٹ ہیں اور لوگ ہیں معاشرے کے، سب لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، سب لوگوں مطلب ہے اگر آپ نے فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے. پر دیکھیں اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے جو میں براڈلی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بات وہی ہے معیار تعلیم کی. دیکھیں نا، اگر معیار کو آپ ٹھیک نہیں کرتے تو رسائی والا معاملہ بے معنی ہو جاتا ہے. اگر ایک ادارے کا معیار ہی نہیں ہے اور آپ نے ایسے 500 بچوں کو داخلہ دے دیا جن کو پہلے نہیں ملنا تھا، آپ نے ان ایفیکٹ ان لوگوں کا بھی، ان بچوں کا بھی وقت ضائع کیا. آپ کہہ دیں کہ جی بڑی سستی تعلیم ہے، کوئی فیس نہیں، پر سو واٹ، اگر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، 2 سال وہ وہاں بیٹھے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے ان کا مزید نقصان کیا ہے. آپ نے ان پہ احسان نہیں کیا مفت تعلیم دے کے یا کم فیس میں. تعلیم وہ دیں جو کم از کم ایک بنیادی معیار کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یعنی فنڈ ریزنگ والے معاملے کو اتنا اوپر لے جائیں گے، اٹ شوڈ ناٹ بیکم این ایکسکیوز. دیکھیں اگر آپ اور چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جیسے صاحب نے بھی کہا کہ تعلیم اور صحت بنیادی ہیں، اگر وہاں پہ فنڈز کی ضرورت ہے، وہ فنڈز آپ کو بطور حکومت کے مہیا کرنے چاہیے. ہاں، معیار کے بارے میں آپ وہ سختی ضرور برتیں، بیکاز وہاں پہ بھی میں بالکل، میری سوچ کم از کم یہ ہے، صحیح ہے یا غلط، کہ صرف رسائی کا فائدہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ جی آپ آ جائیں اور بیٹھے رہیں یہاں 2 سال. ڈاکٹر صاحب، میں اپنے بورڈ آف گورنرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو سرکاری ممبران ہیں، جو سیکریٹری ظاہر ہے 3، وہ اس کے فائنانس، ریگولیشن اور ایجوکیشن کے، ایک وائس چانسلر آف دی یونیورسٹی اور ہز ریپریزنٹیٹیو ہے، تو وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا ممبر ہے جو فرام دا فیکلٹی ہے، ٹو بی نامینیٹڈ بائی بی او جی، کہ وہ پرنسپل اسٹاف کی کنسنسس کے ساتھ کوئی 2-3 نام دیں گے، وہ ان کو کریں گے، تو وہ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوا ہے نا، فیکلٹی ممبر جو ہوا. اس کے بعد میرے کالج کے ممبرس میں جو نان آفیشیل ممبرس ہیں، ایک پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جدون ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے. دوسرے پروفیسر ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں جو پروفیسر ایمریٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی کے فزکس کے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے. تیسرے پروفیسر ملک محمد حسین ہیں جن کا ٹیچر ٹریننگ میں اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں بڑا ریکارڈ کا ان کا وہ ہے. چوتھے نان آفیشیل ممبر ہیں جو یونیسکو کے ایجوکیشن کے پروجیکٹس پاکستان میں ایلیمنٹری ایجوکیشن پر، اور یہ جو کینیڈا پاکستان بیسک ایجوکیشن پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ، اور بہت سے دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انڈسٹریلسٹ اور فلنتھراپسٹ، تو میرا خیال ہے کہ اس میں انڈسٹریلسٹ کو ڈالنے میں ویژن جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت اچھے مینیجر ہوتے ہیں. سوال کریں. جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ ابھی شہباز شریف کی حکومت ہے، جب تک اس میں کالجز میں فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا تو اس بات کی ہمیں کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پاکستان میں کہتا تو ہر کوئی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس بات کی ہمیں کیا گارنٹی دی جائے گی؟ اور ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق جب کالج کونسل ہے، مینجمنٹ ہے، تو بی او جی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں ہم پھر مسلط کیا جا رہا ہے؟ میں بیٹا یہ بتاتا ہوں کہ کالج کونسل کی اتنی امپاورمنٹ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ بات امپاورمنٹ کی بھی ہے کہ آپ کی حدود کا اختیار کہاں تک ہے. تو یہ چونکہ پورے کا پورا کالج کا فائنانشیل ڈیسیجن، کالج کے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز، کالج کے اکیڈیمک ڈیسیجنز کرنے تھے، تو اس لیے اس کو بیٹا کالج کونسل سے ذرا بڑے لیول کی باڈی بنا کر اس کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں. یہ بی او جی، ایک تو بات یہ ہے کہ قطعاً یہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہے جو وہ اس کو رول کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی ہے، یہ بات ضرور ہے. اور اس بات پر میں بھی قائل ہوں کہ کچھ چیزیں اس میں ابھی خامیاں ہیں، وہ مشاورت کے ساتھ، وقت کے ساتھ ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ جب دور ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے اس قسم کے خدشات اور خطرات آپ کے دور ہو جائیں گے. عباس صاحب، جو الجھاؤ ہے وہ دونوں طرف ہے، موجودہ نظام کے اندر بھی ہے، اور اس کے لیے جو تبدیلی لانے کی کوشش، یعنی بی او جی جسے ہم آخری نسخہ سمجھ رہے ہیں، الجھاؤ اس طرف بھی ہے. درمیانی راستہ، سادہ سا راستہ یہ ہے کہ آپ پرنسپل کو امپاور کر لیں. پرانے وقتوں میں، یعنی اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو گزشتہ 1200 سال مدرسے کی مینجمنٹ ایک آدمی کو سپرد ہوتی تھی جسے بادشاہ مقرر کرتا تھا اور وہ تمام فیصلے لے لیا کرتا. 1200 سال ایک سسٹم چلا. یہ اچانک ہمیں 200 سال پرانی چیزیں یوں لگتی ہیں کہ ان کے بغیر ہم گزارے نہیں کر سکیں. دیکھیں وہ بہرحال ایک تبدیلی تو یعنی معاشرے کی سطح پہ بھی آئی ہے نا، کہ یعنی یہ ایک طرح سے ایک زیادہ
آپ اسے جمہوری کہہ لیں، آپ اسے کنسلٹیٹیو کہہ لیں، ایک مشاورت کا عمل کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بی او جی ہو بھی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن وہ کمپوزیشن امپورٹنٹ ہے، اس میں ایجوکیشنسٹ کی تعداد زیادہ ہونا امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بات اس سے جڑتی ہے پروفیشنلزم کی طرف، اور ایک جو اساتذہ کی سیلف پرسیپشن ہے اپنے بارے میں، اور جو اپنا ان کا ایک مقام ہے تعلیم کے حوالے سے، وہ بات بالکل صحیح ہے. آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، آپ اساتذہ کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ لیکن ساتھ ساتھ اس میں میرا خیال ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ بھی جب اس بات پہ آ جائیں کہ انہوں نے ہر چیز وہی رکھنی ہے جو پہلے تھی، اور اپنے کسی ممبر کو چیک نہیں کرنا، اور ان سے دیکھیں نا، اگر وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں، ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے، انجینئرز کی ہے، اکاؤنٹنٹس کی ہے، یہ پروفیشنل یعنی ہونا اسی کی بات ہے کہ وہ خود کرتے ہیں. تو اس کا حل اگر جس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ مسلط کیا گیا، وہ سارا کچھ ہے، آئی ایم ایف ہے، کچھ اور ہے، تو یعنی اس کا حل پھر ایک یہ ہے کہ آپ وہ اکاؤنٹیبلٹی اساتذہ کی کریں. لیکن وہ ابھی تک اس کا کوئی راجہ صاحب اس کی راجہ صاحب انڈیکیشن کوئی نہیں. درمیانی راستہ، کوئی یہ جو ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے، بہت سارے پوائنٹ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نظام تو لانا چاہ رہے ہیں، لیکن صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مشاورت نہیں کی، اعتماد میں نہیں لیا آپ نے. اب دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2005 سے یہ سلسلہ جاری ہے، یہ ہماری حکومت سے پہلے کا سلسلہ جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ اچانک فیصلہ ہو گیا. اور جیسا میں نے آپ کو کہا، 465 اسکولوں میں سے، کالجز میں سے 26 کے ہیں اس طرف. یہ وقت کے ساتھ مشاورت ان سے ہوئی ہے. ان سارے جو کالجز کے پرنسپلز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح کی ہماری ڈیمانڈز ہیں، ہم یہ سبجیکٹ پڑھائیں گے، اگر کہیں کمی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اسے پورا کیا جانا چاہیے. اور یہ میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں. جیسے انہوں نے اگر کہا ہے کسی کالج میں صرف ایسے لوگ ہیں جو تعلیم سے تعلق نہیں رکھتے، تو یہ کوئی بالکل مطمئن ہونے والی بات نہیں ہے. پر ہمیں ایک اڑنا نہیں چاہیے، آگے کی طرف چلنا چاہیے. یہ 26 اسکول ہیں، ابھی ہمارے پاس پورے کالجز پڑے ہوئے ہیں. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ بڑی آپ نے ایکٹیو پارٹیسپیشن دکھائی. اب تک اگر ہم اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں تو اس میں تو شاید کامیابی ابھی خاصی دور کی بات ہے، لیکن بہرحال الجھاؤ ہمیں دونوں طرف نظر آ رہا ہے. اس کی طرف بھی، یعنی جو بورڈ آف گورنرز کی سائڈ پہ ہیں، اور ان کی طرف بھی جو اس کے مخالف میں پوزیشن لیے ہوئے ہیں. معاملہ کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں شاید تھوڑا سا رک کر تمام فریقوں کو ایک جگہ بیٹھ کے غور کرنا ہوگا، اور تعلیمی نظام کے بارے میں نہ صرف لاجیکلی بلکہ خلوص سے اور دل سے بھی سوچنا ہوگا. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.